حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے اے حاجیو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں، جاؤ، آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ایسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا، سارے گناہوں کو سے تمہیں پاک کر دیا۔ اے حاجیو، اپنے ملک میں جانے کے بعد، اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاح مت کر لینا، جاؤ، آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے، اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، گندگی صاف ہو جاتی ہے، تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا اور صاف کر دیا ہے۔ جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا، ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں، یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے، یا 1-2 بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے۔ جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ، لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے۔ آپ نے ظلم اس کے اوپر کیا ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں۔ اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ دنیا میں معاملے صاف کریے، دنیا میں معاملے صاف کریے۔ اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ کون پوچھتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے ملا اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں؟ اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں، لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟ کتنی بستیوں میں جاتا ہوں، جنازہ سامنے کھڑا، پڑھا دیا، اللہ اکبر، ہو گئی نماز، پڑھا دی گئی، اٹھایا جنازہ، چلا گیا۔ لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر، اس کے بیٹے، اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا۔ اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرضدار تھا، مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا، قرضہ دیے بغیر مر گیا، تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا، جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ؟ ایک آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا، کوئی معاملہ تو نہیں تھا، اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے والے ہیں، انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے، قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا۔ انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے 3 درہم ہیں آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائیں۔ اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ مجھے غور کیجئے میرے بھائیو، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے، ہر اذان کے بعد۔ اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا؟ جواب کہیں سے نہیں ملا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی، پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی۔ مسئلہ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی۔ حجرے میں تھے، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے۔ پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھی، پھر عمر فاروق نے پڑھی، پھر عثمان غنی نے پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی، پھر ایک ایک صحابہ بعد میں آتے گئے پڑھتے گئے، ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے، یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا۔ 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا، مٹی آپ کی ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے، 2 سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو، اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے۔ حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے، میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے۔ ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم میں آپ نے دلوا دیے، پھر کوئی نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے، لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا۔ غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے۔ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، کیونکہ
नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोजे बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज इसीलिए फरमाया कि कर्जा लेकर हज जैसी इबादत भी आप करने नहीं जा सकते। कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाजत लेकर कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इन इस्तता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करें। कितनी बुरी आदत कहां से कहां निकल गया और कहां बह गया, यहां पहुंच गया मैं। तो मैं कह ये रहा था कि हम अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, दुश्मनों को नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए, वो अपने दोस्तों दुश्मन सबको खिलाता है, मोमिन और काफिर सबको खिलाता है। ये है रब्बुल आलमीन। इसके बाद आइए दूसरी आयत पर, अर्रहमानिर रहीम, कितनी बड़ी नेमत है। वो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, ये समझने के लिए बाद में हम आपको इस तरफ बाद में आएंगे। पहले ये सोचिए, अल्लाह कहता है कि मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाएंगे। अल्लाह ने कहा मेरे पास रहमत के 100 दर्जे। अल्लाह ने कहा मतलब अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदुसी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। दुनिया में जो तुम रहमो करम, मोहब्बत और उल्फत देख रहे हो, ये एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है। रहमत के 100 दर्जों में से सिर्फ 1 दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है, 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे हैं। अब मैं किसी से पूछूं रहमत के कितने दर्जे हैं? 100। और दुनिया में अल्लाह ने कितना दर्जा उतारा है? 1, सिर्फ 1। एक मुर्गी को देखिए आप, मुर्गी बिल्ली को देखती है फौरन भागती है, लेकिन वही मुर्गी जब अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकलते हैं और मुर्गी जहां सड़क पर दाना चुगती है, अपने बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं, अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती है अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोद देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी 1 दर्जे मोहब्बत का हाल है। ये उसी 1 दर्जे मोहब्बत का हाल है, 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सकें जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार न डालें। आपने देखा कभी? वो कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है जहां उसके बच्चे महफूज रह सकें। ये मोहब्बत उस कुतिया के अंदर किसने डाली? एक बकरी को देखिए, एक गाय को देखिए, एक भैंस को देखिए, जब वो बच्चा जनती है तो कितनी गलाजत और गंदगी उस बकरी के बच्चे के अंदर होती है। वो बकरी, वो भैंस, वो गाय जब बच्चा पैदा
کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے. تصور کرو. اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے. یہ محبت، یہ الفت اس گائے کے اندر، اس بھینس کے اندر، اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یہ اسی محبت، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے. اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے. اور سنیے، جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا. ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے، تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے. ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا. ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی. جو قیدی قید کر کے لائے گئے، جو مجرم قید کر کے لائے گئے، ان مجرمین کی لسٹ میں، ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی. اس کا بچہ کہیں شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا. دودھ پیتا بچہ. یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا سزا ملے گی. اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا. یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا. اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا. وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی. ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیوں، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال. جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے. جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے
गुनाह कर करके, शिर्क कर करके, बिदअतें कर करके, शराब नोशी कर करके, हराम खा खा कर, हराम की कारोबार कर करके अपने आप को खुद जहन्नम में ले जाते हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत फिर गजब में बदल जाती है। वरना रब की रहमत ये गवारा नहीं करेगी। जिसके पास 100 दर्जे रहमत हो, वो कैसे गवारा करेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए। आप एक मिसाल को समझने की कोशिश करें। आपकी बेटी है, शादी हुई, आपने बहुत से बर्तन उसको जहेज में दिए, कांच के 2 बर्तन, कांच के 2 गिलास, शीशे के 2 गिलास आपने उसको दिए, बहुत से बर्तन दिए, लेकिन 2 गिलास रखे हुए थे अलमारी में, और कांच के दोनों गिलास जिसको आपकी बेटी ससुराल में जाने के बाद रोजाना साफ कर करके रखती थी, अचानक दोनों गिलास गिरते हैं नीचे। एक गिलास तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा, उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा, अरे जो टूट गया है उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है। उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोंछेगी और फिर रख देगी, और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि ये जुड़ नहीं सकता। अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी, झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा। लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं, एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपए महीना कमाता है, और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है, उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं, वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है। लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है
یہ نہ کما سکتا ہے، نہ ماں کا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے. یہ بچہ بھی ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے. بلکہ یہ بچہ اپنے ماں پر بھی بوجھ بنا ہے، بلکہ اپنے بڑے بھائی کے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کی حفاظت کرے گی اور کس بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالے گی؟ آپ کا جواب ہوگا وہ کسی بھی بچے کو باہر نہیں نکالے گی. وہی عورت جو کانچ کے گلاس کی حفاظت کر رہی ہے جو بچ گیا کیونکہ وہ کام کا ہے، لیکن ماں اس کام کے بچے سے زیادہ دیکھ ریکھ اس بچے کی کر رہی ہے جو دونوں بستر اپنے دونوں پیروں دونوں ہاتھوں سے اپاہج اور لقوے کا شکار ہے، فالج مار چکی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے. ماں اس بچے کے سر سے پسینہ نہیں پوچھے گی جو محنت کر کے آیا ہے، اس بچے کے سر سے پسینہ پوچھ رہی ہے جو بستر پر لیٹا ہے. ماں اس 20-22 سال کے بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف نہیں کرا سکتی ہے، بلکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ کہ وہ ماں اپنے بڑے بیٹے کی شرمگاہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، لیکن اس 18 سال کے 20 سال کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا تو بہت دور کی بات، اس کی گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے اور اس کی پیشاب کی جگہ کو بھی دھو رہی ہے. میرے بھائیوں، تصور کیجئے ماں کے دل میں یہ رحم اور یہ محبت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی رب کی 100 درجے رحمت میں سے اتاری ہوئی ایک رحمت کے ایک درجے کا حال ہے. یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپاہج ہے، لنگڑا لولا ہے اور لقوے کا شکار ہے. یہ ماں اس کی زیادہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے. کیوں؟ اگر اللہ ماں باپ کے دل سے یہ رحمت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے. کمینہ پیدا ہو گیا، کمائیں ہم اور مر کے ہم چلے جائیں تو ہمارے بنائے ہوئے گھر میں تو رہے گا؟ باپ کی محنت، باپ کا رات میں جاگ جاگ کر محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگ بنانا، جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم نہیں رہیں گے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد رہے گی. اگر اللہ باپ کے اور ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میری